وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹلیکچوئل اسلام کی ڈیلی 10 PM براڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. انشاءاللہ تعالی آج کی جو ٹاک ہے وہ ہماری ریاست خلافت کی جو حکومتی اور انتظامی تنظیم کی ایک سیریز چلی آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اسی کے اندر ایک نیکسٹ ایپیسوڈ ہے اس کی. اس سے پہلے ریاست خلافت کی حکومتی اور انتظامی تنظیم کے حوالے سے ہم نے کچھ ٹاپکس کور کیے ہیں جو کہ آپ کو اپنی سکرینز پہ اس ٹائم پہ نظر آ رہے ہوں گے. تو خلیفہ، ان کے معاونین، ان کے جو والی ہیں، اور پھر ان کے مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو خلیفہ جن کو کنٹرول کریں گے، ان کو ایڈمنسٹر کریں گے، ان کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا. انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم بیت المال کا جو محکمہ ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے. اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ خلافت میں بیت المال کا جو محکمہ ہے وہ کیسے آرگنائز ہوگا، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہمیں دلائل ملتے ہیں، کیا ہمیں گائیڈنس ملتی ہے بیت المال کے محکمے کے حوالے سے. تو اگین سارے ویورز کو ایک جو ریگولر ہماری اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ ہماری جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ہیں اور فیس بک پہ ویڈیوز ہیں ان کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ کانٹینٹ جو ہے وہ پسند آتا ہے تو اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیا کریں. اور جو بھی آپ کی فیڈ بیک ہے، چاہے وہ اس کے ٹیکنیکل ایسپیکٹس کے حوالے سے ہو یا کانٹینٹ کے حوالے سے ہو، وہ ہمیں اپنے کامنٹس کے اندر جو ہے وہ ضرور دیا کریں. اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کامنٹس کو جو ہے وہ ہم اینالائز بھی کرتے ہیں. تمام ویورز کی جو ویلیبل فیڈ بیک ہے اس کو ہم بہت ویلیو کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی اندر بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں دعوت دوں گا کہ بھائی جو ہیں وہ آج کی جو ٹاک ہے جو کہ خلافت کی بیت المال کے محکمے کے حوالے سے ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کریں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح بھائی نے تعارف میں مینشن کیا کہ انشاءاللہ آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے ریاست خلافت کی حکومتی اور انتظامی تنظیم کی جو سیریز ہے اس کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ اسلامی ریاست خلافت کی جو ٹریجری کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو بیت المال کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ ڈسکشن جو ہے وہ یعنی ایک کامنلی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے جو فنڈز ہیں، ریونیوز ہیں، اور ان کی جو اسپینڈنگ ہے اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح آج کے نظاموں کے اندر، چاہے وہ جمہوریت کا نظام ہے، امریت کا نظام ہے، انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ایک ملک کی ریونیوز کو مینیج کرنے کے لیے کلیکشن کے اینگل سے یا اسپینڈنگ کے اینگل سے اس کے لیے ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اسلامی ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام نے بھی تفصیلی احکامات دیے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ ریاست کس طریقے سے اپنے تمام کے تمام جو ریونیوز ہیں ان کو مینیج کرے گی اور کس طریقے سے جو ان کی اسپینڈنگ ہے ان کو مینیج کرے گی. ڈیفینیٹلی اس پوری بحث کے اندر ایک پہلو جو ہے وہ شرعی پہلو ہے کہ جس کے اندر جو ڈفرینٹ ٹائپس آف فنڈنگز ہیں یا ڈفرینٹ ٹائپس آف ریونیوز ہیں یا ان کی اسپینڈنگ ہے، ان کے جو تفصیلی دلائل ہیں یا ان کی جو نوعیت ہے جو اسلام نے ایکسپلین کی ہے وہ کس طریقے سے ہے، اس کے اوپر ایک شرعی پہلو جو ہے وہ ایک ڈیفینیٹلی اس ڈسکشن کا پارٹ ہے.
لیکن آج کی انشاءاللہ جو ہماری ڈسکشن ہے اس کے اندر ہم اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ تو بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وقت کی قلت کی وجہ سے ایک طویل موضوع ہے، لیکن اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ ہم ضرور بات کریں گے کہ جو اسٹرکچرل اینگل سے اسلام نے جو یہ پوری کی پوری ایک ریونیو جنریشن اور ریونیو اسپینڈنگ کی جو ڈسکشن ہے اس کو کس طریقے سے آرگنائز کیا ہے. تو اس سلسلے میں اگر ہم اسلام کے جو احکامات ہیں جو کہ بیت المال سے متعلق ہیں، جو تصورات ہیں جو بیت المال سے متعلق ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جو بیت المال کی جو ٹرمینالوجی ہے یہ دو معنی کے اندر استعمال ہوتی رہی ہے. ایک معنی جو ہے اس کا وہ اس جگہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس مقام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس پلیس کو سگنیفائی کرتا ہے جس جگہ کے اوپر جو ریاست کے اموال ہیں یا ریاست کے جو ریونیوز ہیں یا ریاست کے جو فنڈز ہیں ان کو پلیس کیا جاتا ہے، ان کو جس جگہ پر رکھا جاتا ہے اس جگہ کو بیت المال کہتے ہیں. یہ ایک معنی ہے اس کا. اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں یا خلفائے راشدین کے دور کا جائزہ لیں تو اس کے اندر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جو کچھ اسپیسیفک پلیسز تھیں یا کچھ اسپیسیفک ایسی جگہیں تھیں جہاں پر جن کو جو بیت المال کے اندر جو بھی ریونیوز کلیکٹ ہوتے تھے، ٹیکسز کلیکٹ ہوتے تھے، ان کو رکھنے کے لیے یا ان کو محفوظ کرنے کے لیے اس جگہ کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اکثر اس جگہ کو ریفر کیا جاتا تھا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اموال کو مساجد کے اندر رکھا کرتے تھے، یا پھر اپنی جو ازواج تھیں ان میں سے کسی کی طرف رکھا کرتے تھے. جس طرح جب بحرین سے اموال آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد میں پھیلا دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انسٹرکشنز یہ دیں کہ جس جگہ کے اوپر اس مال کو رکھا جائے یا پھیلایا جائے مینیج کرنے کے لیے وہ مسجد میں پھیلا دو. تو اس سے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ خاص جگہ جو ہے اس کو ریفر کیا جا رہا ہے ریونیوز کو رکھنے کے حساب سے. پھر اسی طرح ایک واقعہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نماز جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پڑھا رہے تھے اور عصر کی نماز، اور اس کے فوراً بعد رسول اللہ نے جب سلام پھیرا تو بڑی جلدی میں ایک فکر مند چہرے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی ازواج میں سے ایک زوجہ کے گھر کی طرف گئے، اور جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ اتنا فکر مند انداز میں اور تیزی سے چلتے چلتے نماز کے فوراً بعد آپ وہاں گئے، تو خیریت کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ میرے پاس کچھ سونا پڑا ہوا ہے اور مجھے یہ ناگوار گزرا کہ وہ ایک رات بھی میرے پاس رہے، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کی طرف گئے اور وہاں سے انہوں نے یہ سونا جو پڑا ہوا تھا اس کو لے کر ڈسٹریبیوٹ کیا. تو دس ایکچولی شوز کہ وہ ایک اسپیسیفک جگہ تھی، ایک ان کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ کا گھر تھا جہاں پہ انہوں نے اس وقت اس کو رکھا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یعنی اس طرح ایک اسپیسیفک جگہ جو تھی وہ ہوا کرتی تھی جہاں پر رسول جو تھے وہ یہ رکھتے تھے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو خلفائے راشدین تھے ان کے دور میں بھی جو بیت المال تھا یعنی اس کے اندر مال کو جمع کرنے کے لیے ایک خاص جگہ جو تھی اس کو مختص کیا جاتا تھا. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے ایک جو کمرہ تھا یا ایک جگہ تھی اس کو مختص کیا ہوا تھا. تو اس کے بارے میں کسی شخص نے ان سے کہا کہ جی آپ اس کے اوپر ایک سیکیورٹی گارڈ اپوائنٹ کر دیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس کے اوپر لاک لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ آپ عنایت کر دیں نا، یعنی تلوار یا جو بھی چیز سامان وغیرہ چاہیے جہاد کے لیے تو مجھے آپ کچھ دے دیں. تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ فلانی جگہ پہ جا کے خود اٹھا لو. تو وہ شخص بیت المال میں گیا اور اس نے وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق جو چاہا وہ لے لیا.
تو یہ سارے کے سارے جو واقعات ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے جو خلفاء تھے انہوں نے ایک خاص جگہ مختص کی ہوئی تھی بیت المال کے لیے، جس کو ریفر کیا جاتا تھا جب بھی وہاں پہ، جو کہ چینج بھی ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی، اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ایک جگہ کو مختص کیا جاتا تھا ریونیوز کو رکھنے کے لیے، اور پھر آگے اگر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ ایک غلام تھا، اور وہ فوت ہو گیا اور اس کے کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں تھے، تو اس کی جتنی پراپرٹی تھی اس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ وہ تمام مال کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بیت المال خالی ہو جاتا تھا، اور پھر ان کے لیے اس جگہ کو پانی کا چھڑکاؤ کر کے صاف کیا جاتا تھا اور وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ تو ڈیفینیٹلی بات ہے بیت المال کی، جو کہ ایک مخصوص جگہ کے اعتبار سے ہے، جو کہ بیت المال کا ایک معنی ہے کہ بیت المال وہ مخصوص مقام یا وہ مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں پر ریونیوز کو رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور میننگ بھی ہے جو کہ بیت المال کا میننگ ہے، اور وہ ہے ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی یا ایک ادارے کے طور کے اوپر جس کی رسپانسبلٹی کے اندر یہ مینجمنٹ آتی ہے اس تمام مال کی، یعنی اس مال کو جمع کرنا اور پھر ان کو خرچ کرنا اسلام کے احکامات کے مطابق اور خلیفہ کے اجتہاد کے مطابق۔ تو دوسرا جو معنی ہے بیت المال کا، پہلا معنی وہ جگہ کا، اور دوسرا معنی جو ہے وہ اس کمپیٹنٹ اتھارٹی یا ادارے کا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اگر ہم اس اینگل سے سوچیں کہ ریاست کے پاس صرف یعنی کچھ آبجیکٹس اس طرح کے یا پیسہ یا زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے، یعنی جو کم مقدار میں یا تھوڑی جگہ پر آنے والی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کی فارم میں صرف پیسہ یا مال یا ریونیوز نہیں ہوتے، بلکہ کچھ اس طرح کے ایسٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ فار ایگزامپل اموویبل پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا بڑے ایسٹس بھی ہو سکتے ہیں جن کو آپ فزیکلی بیت المال میں پلیس نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور کے اوپر جو لینڈ ہے، ٹھیک ہے، یا فار ایگزامپل جو معدنیات کے پہاڑ ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر جو تیل اور گیس کے کنویں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسی پراپرٹی ہے جو کہ ڈیفینیٹلی بیت المال ہی کے کنٹرول میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ پبلک پراپرٹی ہے اور بیت المال جو ہے وہ پبلک پراپرٹی کو بھی مینیج کرتا ہے۔ تو یہ وہ پراپرٹی ہے، یہ وہ ایسے ایسٹس ہیں جن کو پلیس نہیں کیا جا سکتا ایک خاص جگہ پر جس کو بیت المال کی جگہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کو مینیج کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ایک اتھارٹی ہی چاہیے، اور ایک پورا میکینزم چاہیے، ایک پورا ڈپارٹمنٹ چاہیے۔ تو جو بیت المال ہے وہ اس کو کمپیٹنٹ اتھارٹی یا ایک ذمہ دار اتھارٹی کے طور کے اوپر بھی اس ٹرمینالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جب بصرہ سے کچھ یعنی عمراء تھے جو کہ ابو موسیٰ الاشعری کے ساتھ آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، تو انہوں نے حضرت موسیٰ الاشعری سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دیں۔ تو حضرت عمر نے ان کی بات سنی اور کہا کہ آپ لوگوں کے لیے بیت المال سے میں 2 بکریاں اور کچھ یعنی جگہ جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ وہاں پہ رہ سکیں اور کھانا پینا کر سکیں۔ تو یعنی یہ جو یوزیج ہے بیت المال کے مال کا، یعنی بیت المال سے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کو، چاہے وہ استعمال کی کوئی بھی چیز ہے یا پیسے ہیں، جس طرح بھی کوئی چیز ہے، اس کو ایلوکیٹ کرنا، یہ ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو یہ وہ اینگل ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی والا جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ادر دین دا پلیس بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم بات کریں آگے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر بھی، تو اس کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ اگر بحرین سے مال
آتے تو میں تمہیں ایسے عطا کرتا اور ایسے عطا کرتا اور ایسے عطا کرتا، یعنی 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیا. یا پھر اسی طرح جس طرح ہمیں یعنی واقعہ جو مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص تھے سراقہ بن جشم، جن سے وعدہ کیا تھا کہ جب کیسر کا علاقہ یعنی فارس جو ہے وہ فتح ہوگا تو اس کے جو کنگن ہیں وہ میں تمہیں دوں گا. تو جب یعنی وہ علاقہ جو تھا وہ فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ سراقہ بن جشم کہاں ہیں. ان کو بلایا اور ان کو وہ کنگن جو تھے وہ دیے، اور وہ کنگن پہن کر سراقہ بن جشم نے کہا اللہ اکبر. تو اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے فرمایا کہ اللہ اکبر کہو الحمدللہ جس نے کسرہ بن ہرمس کے کنگن چھین کر بنی مدلج کے ایک عرابی سراقہ بن جشم کو پہنائے. تو یہ اس مال میں سے وہ کنگن نکال کر جو کہ ایک یعنی مال جو کہ مسلمانوں نے حاصل کیا تھا ایک علاقے کو فتح کرنے کے بعد، وہ مال میں سے کچھ مال نکال کر ایک شخص کو دے دینا، this represents an authority who is competent over this action. یعنی اس کے پاس ایک یعنی وہ اتھارٹی جس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کے مال میں سے کچھ مال کسی کو ایلوکیٹ کر سکتا ہے. تو یہ جو ایلوکیشن ہے مسلمانوں کے مال میں سے خرچ کرنے کی جو اتھارٹی ہے یا ایون اس کو کلیکٹ کرنے کی جو اتھارٹی ہے، یہ وہ اتھارٹی ہے جو کہ بیت المال کی اتھارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جو کہ بیت المال کے ادارے کے کاموں میں سے ایک کام ہے، ان کے اسکوپ میں سے ایک کام ہے. تو اس طریقے سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد آنے والے صحابہ کرام کے دور میں بہت سارے یعنی صحابہ تھے جن کو اسائن کی جاتی تھیں رسپانسبلٹیز بیت المال سے متعلق، ریونیوز کی کلیکشن سے متعلق. جس طرح مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ اونٹ اور بکریوں کے صدقات کے اوپر اپوائنٹڈ تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پھلوں کے صدقات کے اوپر رسپانسبل تھے، اور مہمیہ ابن جز جو تھے وہ خمس پر مامور تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نفقہ تھا اس کے اوپر رسپانسبل تھے. تو یہ ساری جو ایگزامپلز ہیں وہ اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ جو بیت المال ہے وہ صرف ایک جگہ نہیں ہے جہاں پر مال کو رکھا جاتا ہے، یعنی وہ بھی اس کے معنوں میں سے ایک معنی ہے، اور اس کے ساتھ ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی کا تصور اسلام کے اندر موجود ہے جس کی ذمہ داری کے اندر یہ تمام ذمہ داریاں آتی ہیں، جس کی رسپانسبلٹی کے اندر یہ تمام معاملات آتے ہیں کہ اس نے ریونیوز کو کلیکٹ کرنا ہے اور پھر ان کو کلیکٹ کر کے آگے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو کمپیٹنٹ اتھارٹی اور ایک جگہ، یہ دونوں جو معاملات ہیں، یہ دونوں جو تصورات ہیں، یہ بیت المال کے معنی کے اندر استعمال کیے جاتے رہے ہیں. اب جہاں تک بیت المال کے ادارے کی بات ہے تو اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو بیت المال کا ادارہ ہے یہ بیسیکلی جس طرح باقی انتظامی ادارے ہیں، جس طرح صحت سے متعلق اگر ادارہ ہے، انتظامی ادارہ ہے، یا سڑکوں سے متعلق اگر انتظامی ادارہ ہے، مواصلات سے متعلق اگر انتظامی ادارہ ہے، یہ دیگر انتظامی اداروں کی طرح نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیگر انتظامی ادارے ہیں ان کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان کو حسب ضرورت لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے خلیفہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مرج کر سکتا ہے، ان کو مزید ڈیوائڈ کر کے 2 ڈپارٹمنٹس بنا سکتا ہے اور ان کو کسی بھی طریقے سے آرگنائز کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک سولی ایڈمنسٹریٹو نیچر کے کام ہیں. تو ان کے اندر ایڈیشن ڈیلیشن خلیفہ اپنے اوپینین کے مطابق، اپنی جو مینجمنٹ ہے لوگوں کے افیئرس کی، اس کے مطابق انجام دے سکتا ہے. لیکن جو بیت المال کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک مستقل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر
اس طرح کی ایڈیشن ڈیلیشن نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مستقلاً ایک ایسا کام ہے جو کہ ہر وقت خلافت کو جس کی ضرورت ہے اور جس کے بغیر جو فنڈز کی مینجمنٹ ہے وہ پاسبل نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ ایک مستقل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، یہ دیگر انتظامی ڈپارٹمنٹس کی طرح نہیں ہے. اور نمبر 2 جو بیت المال کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ڈائریکٹلی خلیفہ کی اتھارٹی کے نیچے ہوتا ہے، نہ کہ ولایات کے اندر والیوں کی اتھارٹی کے نیچے. جس طرح ہم نے اپنی پچھلی ٹاکس کے اندر بھی ذکر کیا کہ 3 ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ڈائریکٹلی خلیفہ کی اتھارٹی کے نیچے ہیں، اور جو والی ہیں ان کو ان کی اتھارٹی ٹرانسفر نہیں کی گئی، یعنی لوکلائزڈ اتھارٹی ان کی نہیں ہے، پروونشل لیول پہ اتھارٹی نہیں ہے، بلکہ سینٹرلائزڈ مینجمنٹ ہے، جس کے اندر بیت المال شامل ہے، جس کے اندر جو فوج ہے وہ شامل ہے، اور جس کے اندر یعنی جو ڈیفنس ہے، فوج اور جوڈیشری ہے وہ شامل ہے. تو یہ 3 چیزیں یعنی بیت المال، اکانومی، جو فوج ہے وہ، اور جوڈیشری، یہ 3 جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ سینٹرلی مینیج ہوتے ہیں جو کہ خلیفہ ڈائریکٹ دیتا ہے. تو بیت المال بھی ظاہر سی بات ہے انہیں 3 میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے جو خلیفہ ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی مینیج کرتا ہے. ایڈمنسٹریٹیولی ڈیفینیٹلی خلیفہ جو ہے وہ اس کے اشتہاد کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے کہ کیا وہ فنڈز کو سینٹرلی رکھا جاتا ہے یا وہ ولایات کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اس کو کس طریقے سے پول ان کیا جاتا ہے. تو وہ ایک انتظامی تفصیل ہے ڈپارٹمنٹ کے آپریشنل نیچر کی، جس کو خلیفہ جس طرح سے چاہے ایفیشینٹ بنانے کے لیے اڈاپٹ کر سکتا ہے. لیکن بہرحال مال کو کلیکٹ کرنے کے اتھارٹی کے اینگل سے اور مال کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی اتھارٹی کے اینگل سے یہ جو اتھارٹی ہے یہ خلیفہ ہی کے پاس ہے، اور اس کو سینٹرلی مینیج کیا جاتا ہے. موونگ فارورڈ، اگر ہم ایک تھوڑا سا برڈز آئی ویو لیں ان ڈسٹریبیوشن کا، اس ڈسٹریبیوشن کا یا اس ایڈمنسٹریشن کا جو کہ اکاؤنٹ مینجمنٹ ہے بیت المال کے اندر، تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ریونیوز ہیں بیت المال کے، اگر ہم پہلے ان کی بات کریں تو جو ریونیوز ہیں وہ 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہیں. اور یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں یہ ان کے اندر ان کو کیٹیگرائز کرنا جو نیچر آف جو پراپرٹی ہے یا نیچر آف ریونیو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہے. جس طرح یعنی اکانومی کی ٹاکس کے اندر یہ ڈسکشن بارہا کی گئی کہ جو اونرشپ ہے اسلام میں وہ 3 طرح کی اونرشپ ہے، ایک پبلک اونرشپ ہے، پرائیویٹ اونرشپ ہے، اور پھر ایک اسٹیٹ اونرشپ ہے. تو اسی کانسیپٹ کے اوپر یعنی ان 3 ڈپارٹمنٹس کو اس طریقے سے آرگنائز کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ صرف اور صرف یعنی اس کے اندر وہ ریونیوز جو ہیں وہ کلیکٹ ہوتے ہیں جو کہ پبلک نیچر کے ہیں، یعنی پبلک ریونیوز کا اکاؤنٹ ہے. اور جو پبلک ریونیوز کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جو آپ کے تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں، بجلی ہے، منرلز ہیں، سمندر پانی وغیرہ کے جو آبی ذخائر ہیں سارے کے سارے، جنگلات ہیں، اور ہما کا جو تصور ہے اس سے جو ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں، یہ وہ تمام کے تمام ریونیوز ہیں جو کہ پبلک پراپرٹی کے اکاؤنٹ کے اندر جن کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو نیچر ہے وہ پبلک اونرشپ کی نیچر ہے، ان کی جو نیچر ہے وہ پبلک پراپرٹی کی نیچر ہے. تو یہ جو پبلک پراپرٹی کے ریونیوز ہیں اور ان سے جنریٹ ہونے والا اگر فردر کوئی ریونیو ہے اس کو پبلک پراپرٹی کے اکاؤنٹ کے اندر کلیکٹ کیا جاتا ہے اور اسی کے اندر اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح دوسرا جو اکاؤنٹ ہے وہ جو مال فے اور خراج کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے، جس کو ہم جو ریاستی جو ریونیو ہے، اسٹیٹ ریونیو ہے، وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر جو مال غنیمت جو اکٹھا ہوتا ہے، جو مال فے اکٹھا ہوتا ہے وہ اس کے اندر جاتا ہے. جو خمس جو اکٹھا کیا جاتا ہے، یعنی جو بارڈر کے اوپر ٹریڈ کے اوپر جو کسٹم ٹیکس جو ہے جو بیلیجرنٹ اسٹیٹس کے ٹریڈر سے لیا جاتا ہے وہ اس کے اندر کلیکٹ کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جو جزیہ ہے، جو خراج ہے، وہ اس اکاؤنٹ کے اندر کلیکٹ کیا جاتا ہے. رکاز اس کے اندر کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور اگر ریاست جو ہے وہ کوئی ٹیکسز لگاتی ہے تو وہ اس کے اندر کلیکٹ کیے جاتے ہیں. تو اس اکاؤنٹ کی
کے اندر جتنا ریونیو کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کی جو نیچر ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس کو ریاست اپنے معاملات کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اور وہ ڈائریکٹلی خلیفہ کے تصرف کے اوپر ہے کہ وہ خلیفہ جو ہے وہ اس کو کہاں پر خرچ کرے. وہ اس کو عوام پر بھی خرچ کر سکتا ہے، وہ اس کو ریاستی معاملات کے لیے بھی خرچ کر سکتا ہے، وہ اس کو کسی بھی معاملے کے لیے خرچ کر سکتا ہے. تو اس میں کسی طرح کی کوئی قید و بند نہیں ہے. جو پبلک پراپرٹی کی پہلے بات ہوئی ریونیو کی، وہ چونکہ عوامی ملکیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو عوام ہی کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے. یہ جو اسٹیٹ ریونیو ہے یہ وہ ریونیوز ہیں جس کو اسٹیٹ اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتی ہے اور عوام کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. اور پھر جو تیسری ٹائپ آف ریونیو ہے یہ صدقات کا ریونیو ہے. صدقات کا اکاؤنٹ ہے جس کے اندر جو زکوٰۃ ہے بیسیکلی وہ کلیکٹ کی جاتی ہے، چاہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ کرنسی کے اوپر ہو، یا وہ زکوٰۃ جو ہے وہ فصلوں کے اوپر ہے، یا وہ زکوٰۃ جو ہے وہ جو جانور ہیں جو کہ مویشی ہیں جن کے اوپر ہوتی ہے، چاہے وہ اس کے اوپر ہے، یا وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ٹریڈنگ مرچنڈائز کے اوپر ہے. تو جو زکوٰۃ ہے اس کو بالکل الگ اکاؤنٹ کے اندر کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر آگے انشاءاللہ تصرفات جو ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ان تینوں اکاؤنٹس کو اسی ان کی جو اندر جو موجود جو ریونیو کی جو نیچر ہے، جو پراپرٹی کی نیچر ہے، اس کے حساب سے ان کو اسپینڈ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ وہ تین اکاؤنٹس ہیں جن اکاؤنٹس کے اندر جتنے بھی ٹائپس آف ریونیوز ہیں بیت المال کے اندر جو آئیں گے، تو بیت المال کے اندر انہی تین اکاؤنٹس کے اندر ان کو پلیس کیا جائے گا. ان تین میں سے کسی ایک کے اندر ان کو پلیس کیا جائے گا، اور یہ تین اکاؤنٹس مل کر ٹوٹل جو ریونیو اکاؤنٹ ہے وہ اسلامی ریاست خلافت کا اس کو بلڈ کرتے ہیں. پھر اسی طرح اگر ہم اخراجات کی طرف جائیں کہ ریاست کے جو ریونیوز ہیں ان کے جو اخراجات ہیں وہ کن ہیڈز کے اندر انجام پاتے ہیں، تو اخراجات کے حوالے سے اسلامی ریاست خلافت کے اندر 8 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں یا 8 ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہیں جن کے اندر سپینڈنگ جو ہے وہ لاگ کی جاتی ہے. اور اس کے اندر اگر ہم فردن اگر ہم ان کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے کہ سپینڈنگ کے حوالے سے جو اکاؤنٹ ہے وہ ہے جو خلیفہ کا جو دفتر ہے، یعنی آفس آف دا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ایکسپنسز ہیں وہ ایک الگ اکاؤنٹ کے اندر لاک کیے جاتے ہیں. یعنی دارالخلافہ کے جو ایکسپنسز ہیں، جو خلیفہ کے آفس کے ایکسپنسز ہیں، جو اس کے جو معاون تفویض ہیں، ڈیلیگیٹڈ اسسٹنٹس ہیں، ان کے آفس کے جو ایکسپنسز ہیں، اور جو ایگزیکٹو اسسٹنٹس کے جو آفس کے ایکسپنسز ہیں، یعنی ان ڈپارٹمنٹس کی، ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی جو آپریشنل جتنے ایکسپنسز ہیں وہ جس اکاؤنٹ کے اندر ان کو لاک کیا جاتا ہے وہ جو خلیفہ کے دفتر کا جو دیوان ہے یا خلیفہ کے دفتر کے جو اخراجات کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ان سب کو لاک کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جو انتظامی جتنے معاملات ہیں اسلامی ریاست خلافت کے، جس کے اندر جتنے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی ہم نے پچھلی دفعہ کچھ گفتگو کی اس کے اوپر، چاہے وہ صحت کی بات ہے یا وہ تعلیم کی بات ہے یا وہ ٹرانسپورٹیشن کی بات ہے، وہ مواصلات کی بات ہے، وہ کرنسی ایشو کرنے کی، کوائنیج کی منٹنگ کی ڈسکشن ہے. یعنی ریاست خلافت کے جتنے بھی انتظامی شعبہ جات ہیں وہ تمام کے تمام، چاہے وہ یعنی ان کا تعلق جو ہے وہ عدالتی انتظامی معاملات سے ہو، وہ بھی اسی کے نیچے آتے ہیں. جو ولایات کے جتنے انتظامی معاملات ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو میجر ایکسپنس ہے وہ ولایات کے اندر ہی ہے، کیونکہ کیپٹل ایک چھوٹی جگہ ہوگی اور ولایات باقی پورا علاقہ جو ہے اسلامی ریاست خلافت کا وہ ولایات کے اندر موجود ہوگا. تو ان کے جتنے انتظامی معاملات ہیں، کیونکہ یہ تمام انتظامی ڈپارٹمنٹس بہرحال والی کی اتھارٹی کے نیچے ہی ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو امیر جہاد کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے نیچے جتنے ایڈمنسٹریٹو نیچر کی جتنے کام ہیں، گورنمنٹ آفیسز ہیں، ایجنسیز ہیں، بیوروکریسی وغیرہ کے جتنے معاملات ہیں، یہ وہ تمام کے تمام حکومتی مشینری
سے متعلق، بیوروکریسی سے متعلق، انتظامیہ سے متعلق، حکومتی جو آپریشنل مشینری ہے اس سے متعلق جتنے بھی اخراجات ہیں وہ اس اکاؤنٹ کے اندر لاگ کیے جاتے ہیں. تو یہ جو دوسرا اکاؤنٹ ہے جس کے اندر اخراجات جو ہیں انہی 3 اکاؤنٹس ریونیوز سے جو کلیکٹ کیے گئے وہ ان کے اندر کیے جا سکتے ہیں، جو کہ اور ان کے اندر جنرلی جو اسپینڈنگ ہے وہ جو ریاستی محصولات کا جو اکاؤنٹ ہے جو کہ اسٹیٹ پراپرٹی کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر سے اس کے اندر ایکسپینڈ کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جو تیسرا اکاؤنٹ ہے وہ گرانٹس کا اکاؤنٹ ہے کہ یہ خلیفہ کے ڈسپوزل کے اوپر ہے کہ وہ اگر فنڈز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں تو وہ ان کو لوگوں کے اندر تقسیم کر سکتا ہے، غربا کے اندر تقسیم کر سکتا ہے، جو لیٹس سے اگر کسان ہیں ان کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے، کوئی بزنس کرنے کے لیے لوگوں کو کے اندر جو ہے وہ فنڈز کو دیا جا سکتا ہے. تو یہ آپ اسے کہہ لیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک گرانٹ ہوتی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے ایک عطیہ ہوتا ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ ایک یعنی کچھ مال ہے جو کہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتی ہے، بخشش جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا اس طرح کی چیز. تو یہ وہ اکاؤنٹ ہے کہ جس کے اندر اس طرح کے جتنے ایکسپنسز ہیں وہ اس کے اندر لاگ کیے جائیں گے. اور اس کے اندر بھی جو اخراجات ہیں وہ جو ریاستی محصولات ہیں، اسٹیٹ ریونیوز کا جو اکاؤنٹ ہے اس ریونیو اکاؤنٹ سے یہاں پر ایکسپینڈ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو چوتھا اکاؤنٹ ہے جس کے اندر جو کہ بیت المال کے اندر مینٹین ہوگا ایکسپنسز کے اعتبار سے، وہ جہاد کا اکاؤنٹ ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایک انتہائی اہم اکاؤنٹ ہے کیونکہ اسلامی ریاست خلافت کے اندر جہاد ول بی آلموسٹ اے کنٹینیوس تھنگ. تو اس کے اوپر ایک آلموسٹ کنٹینیوس ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اس کا چاہیے ہوگا اور اس کے لیے ضرورت ہوگی. اور یہ تقریباً ایک اس طرح کا اکاؤنٹ ہے، شاید تمام اکاؤنٹس میں سے یہ ایک واحد اس طرح کا اکاؤنٹ ہے جس کے اندر تینوں جو ریونیوز ہیں ان سے اس کو اسپینڈ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جو اسٹیٹ ہے وہ اپنے جو اسٹیٹ ریونیوز سے تو ڈیفینیٹلی اس کو اسپینڈ کر سکتی ہے کیونکہ اسٹیٹ اس کو آرگنائز کرے گی اور مینیج کرے گی. پھر جو زکوٰۃ ہے وہ فی سبیل اللہ جو ہے یعنی جہاد کے اوپر اس کو اسپینڈ کیا جا سکتا ہے. اور پھر نمبر 3 یہ کہ اگر ان دونوں کے اندر ایکسپنسز موجود نہیں ہیں تو ایکچولی یہ امت کی ایک کمبائنڈ رسپانسبلٹی ہے اس جہاد کو چلانا اور اس جہاد کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے اس کو فنڈز کو اویلیبل کرنا. تو اس کے لیے جو عوامی جو فنڈز ہیں ان کو بھی پھر اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو افواج ہیں ان کی جو فارمیشن ہے، ان کے جو ایکوپمنٹ ہے، ان کی جو آرممنٹ ہے، ان کی جو ٹریننگ ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. اور پلس یہ کہ اس کے اندر جو ویپنز کی جو انڈسٹری ہے جو کہ جہاد کو پیچھے سے سورس کرے گی، یعنی وہ ایکوپمنٹ جو کہ افواج استعمال کریں گی اور وہ جہاد کے اندر ایکوپمنٹ استعمال ہوگا، اس ایکوپمنٹ کی جو سورسنگ ہے وہ بھی اسی ایکسپینڈیچر کے اندر آتی ہے جو کہ جہاد کا ایکسپینڈیچر ہے. تو اس کو اس کے اندر سے ایکسپینڈ کیا جائے گا، یعنی اس ایکوپمنٹ کے اوپر بھی، اس ویپنز انڈسٹری کے اوپر بھی جو اگر ایکسپینڈیچر ہوگا فار دا اویلیبلٹی آف ویپنز اینڈ آرمامنٹ اور ایمونیشن، وہ بھی جہاد کی ایکسپینڈیچر کے اندر ہی کاؤنٹ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد صدقات کے ایکسپینڈیچر ہیں. صدقات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی یعنی جو زکوٰۃ ہے اس کے جو مصارف ہیں وہ آلریڈی نون ہے کہ 8 مصارف اسلام نے فکس کیے ہیں. تو ان 8 مصارف کے اوپر جو ایکسپینس ہے وہ صدقات ہی کے اکاؤنٹ میں سے کیا جائے گا. یعنی کہ جو صدقات کے جو ریونیوز ہیں، جو زکوٰۃ کے ریونیوز کلیکٹ کیے گئے ہیں، انہی کے اندر سے جو صدقات کے جو مستحق لوگ ہیں یا زکوٰۃ کے جو مستحق لوگ ہیں وہ اس کے اندر ان کو کیا جائے گا، جس کے اندر فقیر ہیں، مسکین ہیں،
وہ لوگ ہیں جن کو ریاست زکوٰۃ کی کلیکشن کے اوپر اپوائنٹ کرتی ہے، وہ لوگ ہیں جو کہ نو مسلم ہیں جنہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا ہے حال ہی میں، یا پھر وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو مسافر ہیں وہ ہیں، اور وہ شخص جس کے اوپر قرضہ جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ وہ کیٹیگریز ہیں جو کہ صدقات کے اکاؤنٹ کے اندر سے، ریونیوز کے اندر سے، جن کو بیت المال جو ہے وہ فنڈ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو پبلک پراپرٹی ہے اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ موجود ہے. عوامی ملکیت کے جو اخراجات ہیں، عوامی ملکیت کے اخراجات کے اندر لوگوں کے لیے اگر آپ یعنی روڈز تعمیر کرتے ہیں، یا لوگوں کو جو آپ نے فیسیلیٹی پارکس وغیرہ لوگوں کے لیے بنانا ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ وہ معاملات ہیں کہ جس کے اندر جو ایکسپینسز آئیں گے وہ ایک پبلک پراپرٹی کے اوپر ایکسپینسز ہوں گے. تو ان ایکسپینسز کو سورس کرنے کے لیے جو پبلک پراپرٹی کا جو پبلک ریونیوز کا جو اکاؤنٹ ہے، عوامی محصولات کا جو اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر سے ان کو فنڈ کیا جائے گا، اور اس کے اندر سے یہ جو ایکسپینسز ہیں ان کو سورس کیا جائے گا، جو کہ پبلک نیچر کے ایکسپینسز ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، قدرتی آفات ہیں، یہ ڈیفینیٹلی جب بھی آتی ہیں، چاہے وہ زلزلہ ہے یا سیلاب ہے یا اور اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہے، قحط پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے اس کو مینیج کرنے کے لیے، اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک خطیر رقم جو ہے وہ درکار ہوتی ہے، اس کے لیے ایک میجر اماؤنٹ آف فنڈنگ جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. تو یہ وہ ایکسپینسز ہیں جو کہ ریاست اسٹیٹ ریونیوز میں سے بھی کر سکتی ہے اور پبلک پراپرٹی ریونیوز میں سے بھی کر سکتی ہے، کیونکہ بہرحال یہ ایک پبلک نیچر کا ہی ایشو ہوتا ہے جس سے عوام جب وہ جنرلی امپیکٹ ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو پبلک پراپرٹی کے دیوان میں سے بھی ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو اسٹیٹ ریونیوز کے دیوان میں سے بھی ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی بھی اس طرح کی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ ایکسپینسز ہیں جو کہ ریاست جو ہے وہ ان اکاؤنٹس میں سے کرے گی. اور اگر ان دونوں اکاؤنٹس کے اندر ریکوائرڈ فنڈنگ اویلیبل نہیں ہے تو صرف اس صورت کے اندر پھر ریاست جو ہے وہ ایڈیشنل فنڈ ریزنگ کرتی ہے مسلمانوں کے اندر سے، اور جو لوگ ہیں ایڈیشنل فنڈنگ جو ہے اس کو جنریٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس مصیبت کو مینیج کیا جا سکے. اور پھر اس کے بعد جو آخری اکاؤنٹ ہے وہ بیسیکلی جو جرنل اکاؤنٹنگ ہے، یعنی آپ ہی کہہ لیں کہ وہ بیت المال کا اپنا جو ایکسپینسز ہیں وہ ایکسپینسز ہیں کہ جس کے اندر یہ تمام ریونیوز جو ہیں ان کو کلیکٹ کرنا، اور اس سے ریلیٹڈ جو یعنی اکاؤنٹنگ ہے، جو بجٹ کی فور کاسٹنگ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ریونیوز کلیکٹ ہو رہے ہیں تو فور کاسٹنگ کیا ہے کہ کیا ریونیو زیادہ کلیکٹ ہوں گے آگے یا کم کلیکٹ ہوں گے، ایکسپینسز کی فور کاسٹنگ کیا ہے، یعنی جو پورا ایک جنرل بجٹنگ اور اکاؤنٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں. اور ان تمام ریونیو کلیکشن اور اکاؤنٹنگ کے اوپر جو ایک چیک اینڈ بیلنس ہے یا اس کا جو آڈٹ کرنا ہے، تو یہ ایک جو جنرل کام ہے اکاؤنٹس کا، آڈیٹنگ کا، کنٹرول کا، جنرل بجٹنگ کا، یہ وہ کام ہے کہ جس کے لیے ایک الگ سے جو ایکسپینسز کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو الوکیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک جنرلی اوور ویو ہے ان 8 ڈفرینٹ ہیڈز کا، جن ہیڈز کے اندر اسلامی ریاست خلافت جو ہے وہ اپنے ایکسپینسز جو ہیں ان کو کرے گی اور ان کو لاک کرے گی. اور جو ریونیوز ہیں وہ 3 ڈفرینٹ سورسز ہیں، 3 ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہیں جن کے اندر مختلف سورسز سے آنے والے جو ریونیوز ہیں ان کو کلیکٹ کیا جائے گا. تو ریونیوز کے اندر جیسے ہم نے بات کی کہ اس میں ایک زکوٰۃ کا، صدقات کا ریونیو ہے جس کے اندر اس کو الگ رکھا جائے گا. پھر ایک اسٹیٹ پراپرٹی کا ریونیو ہے جس کو الگ رکھا جائے گا، اسٹیٹ ریونیوز کا جس کو ریاست جب وہ کسی بھی جگہ پر خرچ کر سکتی ہے. اور ایک عوامی پبلک ریونیوز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اکاؤنٹ ہے جس کو الگ رکھا جائے گا، جس کو صرف پبلک ریونیوز کے اوپر یا پبلک کے اوپر ایکسپینڈ کیا جائے گا.
تو یہ ایک اوور آل ایک اسٹرکچر ہے بیت المال کا جو کہ ہم نے جس کی ڈسکشن کی. اور میں صرف اگر اپنی بات کو سمرائز کروں تو ہم نے یہ بات کی کہ جو بیت المال ہے وہ ایک ادارے کے طور کے اوپر بھی استعمال ہوتا رہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اور صحابہ کرام کے ٹائم کے اوپر ہمیں نظر آیا کہ جو بیت المال تھا اس کو ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی کے طور کے اوپر بھی ریفر کیا گیا. اور اسی طرح جو بیت المال کی جو ٹرمنالوجی ہے اس کو ایک اسپیسیفک جگہ جس کے اوپر مال کو رکھا جاتا تھا اور جس کے اوپر جو ریونیوز تھے ان کو کلیکٹ کیا جاتا تھا, اس کو اس جگہ کے لیے بھی بیت المال کی جو ٹرمنالوجی ہے اس کو استعمال کیا جاتا رہا. یہ ایک الگ بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ کچھ جو تھے وہ مال کو فوراً ڈسٹریبیوٹ, جس طرح رسول اللہ جو تھے وہ مال کو فوراً ڈسٹریبیوٹ کر دیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق بھی بیت المال کے اندر مال کو رکھتے نہیں تھے بلکہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے. حضرت عمر کے دور پہ مال جو تھا وہ اتنا وافر مقدار میں فتوحات ہوئی اور مال آنا شروع ہوا بیت المال کے اندر کے پھر اس کو پراپرلی مینیج کرنا اس طرح کیا گیا. اور ہم نے پھر یہ پوائنٹ ڈسکس کیا کہ جو بیت المال ہے وہ ایک مستقل ادارہ ہوتا ہے, یہ ریاست کے باقی انتظامی اداروں کی طرح نہیں ہوتا جن کو چینج کیا جا سکے, کیونکہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک کنٹینیوس پرماننٹ ریکوائرمنٹ ہے. اور پھر یہ ڈائریکٹلی خلیفہ کے نیچے موجود ہوتا ہے, نہ کہ یہ والیوں کے نیچے موجود ہوتا ہے. تو خلیفہ کے نیچے موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو ریونیوز کی کلیکشن ہے اور ان کی جو اسپینڈنگ ہے اس کے اوپر جو اختیار ہے وہ ڈائریکٹلی خلیفہ کا ہوتا ہے, اور خلیفہ ہی کے اجتہاد کی بنیاد کے اوپر ریونیوز کی جو اسپینڈنگ ہے اور کلیکشن ہے وہ انجام پاتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ریونیوز ہیں ان کو 3 ڈفرینٹ اکاؤنٹس کے اندر مینٹین کیا جاتا ہے, اور جو اخراجات ہیں ان کو 8 ڈفرینٹ اکاؤنٹس کے اندر مینٹین کیا جاتا ہے. اور انہی 3 اکاؤنٹس آف ریونیوز کو میپ کیا جاتا ہے اخراجات کے جو 8 ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر, تاکہ ایک جو ریلیشن ہے وہ اس کو اسٹیبلش کیا جا سکے. تو انشاءاللہ جو آنے والی خلافت ہوگی وہ جب اسلام کے احکامات کو نافذ کرے گی, اور وہ ریونیوز جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن کا حکم دیا ہے, جزیہ ہے یا خراج ہے یا عشر ہے یا خمس ہے یا رکاز ہے, زکوٰۃ ہے, یعنی جتنے بھی ریونیوز ہیں, مال غنیمت ہے انشاءاللہ جو جہاد سے جنریٹ ہوگا, یا مال فے ہے, تو یہ وہ ریونیوز ہوں گے انشاءاللہ جو کہ جب آنا شروع ہوں گے تو ان کو اسی بیت المال کے اسٹرکچر کے ذریعے جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی لائفز کے اندر نظر آتا ہے جس کو آرگنائز کیا گیا, اسی طریقے سے انشاءاللہ اس کو آرگنائز کیا جائے گا, اور اسی طریقے سے اس کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو مینیج کیا جائے گا, اور ان کے اوپر جو ہے انشاءاللہ اسپینڈنگ کی جائے گی. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی جزاک اللہ خیر. آج کا جو ٹاپک تھا بیت المال کا آپ نے پریزنٹ کیا, اور یہ یقیناً یعنی کہ انشاءاللہ تعالی جو آنے والی خلافت ہے, جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں جو نظام چل رہے ہیں اس سے بہت بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور آج جو ہے وہ جو اخراجات ہیں وہ بیسیکلی یعنی کہ زیادہ تر جو محصولات ہوتے ہیں وہ انہی بڑے بڑے حکمرانوں, جو حکمران ہے یا ان سے جو ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں انہی کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایسا نظام ہوگا جو کہ منصفانہ طور پر جو ہے وہ جو فنڈز ہیں ان کو صحیح جگہ پہ ایلوکیٹ کریں گے. تو آج کی جو ڈسکشن تھی جزاک اللہ خیر وہ ایک ایڈمنسٹریٹو اینگل سے تھی. اس کے علاوہ جو ڈسکشنز ہیں کہ اکنامک سسٹم کیسے ایگزیکٹلی چل رہا ہوگا, تو ہم نے اس کے حوالے سے الگ سے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ پریزنٹ کی ہیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ آج کے نظام سے ڈیفرنٹ ہوگا اور وہ ایکچولی پریکٹیکلی کیسے مینیفیسٹ ہو رہا ہوگا. تو اگر آپ ہمارے چینل میں اکنامک سسٹم ان اسلام کی پلے لسٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر وہ تمام ویڈیوز ہیں کہ یعنی کہ ٹیکسیشن کے بغیر کیسا سسٹم چل رہا ہوگا, سود کے بغیر کیسا سسٹم چل رہا ہوگا, اور وہ یعنی کہ اس کے اندر مختلف جو اس کے ایسپیکٹس ہیں. تو کافی ساری ویڈیوز ہیں, آپ میں سے جو بھائی انٹرسٹڈ ہیں, جو ویور انٹرسٹڈ ہیں وہ ان ویڈیوز کو بھی جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آج کی جو نشست ہے وہ ہم یہاں پہ اس کا اختتام کریں گے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کی جو نیکسٹ جو کچھ ٹاکس ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب ہم لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. تو جزاک اللہ خیر بھائی آپ کا پریزنٹ کرنے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا جو دیکھنا ہے اس کو بھی قبول کرے. اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو اس یعنی کہ اس نالج کو جو ہے وہ آگے لوگوں میں ٹرانسفر کریں, ان ویڈیوز کو شیئر کریں اور ان کو لائک کریں تاکہ ان کی جو ویورشپ ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.